اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74-75 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ بنی اسرائیل کے مختلف واقعات اور یہودیوں کی حالات کا تذکرہ تھا۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ گائیں والا بقرہ کا واقعہ کل کے درس میں گزر چکا ہے۔ بقرہ کا واقعہ وہ بھی اللہ کی ایک قدرت تھی، مگر ان تمام تر واقعات اور حادثات کے باوجود، نبی کو طرح طرح کے معجزات دینے کے باوجود اور کیسی کیسی نعمتیں ان کو دی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کی توحید کی طرف نہیں آئے، تو اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ اس قوم کے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ بلکہ ایک مثال دے کے سمجھائی کہ پتھروں میں بھی ذرا فرق ہوتا ہے۔ بعض پتھروں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، لوگوں کو نفع تو دیتی ہیں کم سے کم، اور بعض پتھروں سے نہر تو جاری نہیں ہوتی مگر وہ خود پھٹ جاتے ہیں، اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے چشموں کی شکل میں۔ اور کچھ پتھر وہ ہیں جن سے کچھ نکلتا نہیں مگر وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں پہاڑ سے، مطلب وہ بھی ان کو بھی اللہ کا خوف ہے، بے جان چیزوں کو، پتھروں کو بھی۔ مگر ان یہود نے تورات کی آیات کو ادھر ادھر کر دیا، اتنی معجزات نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ توحید کی طرف کیوں نہیں آتے؟ گویا کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ سختی کو اس کو بیان کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ ان تورات کے اندر یہ لوگ رد و بدل بھی کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ یہود چونکہ یہودیوں میں علماء بھی تھے پڑھے لکھے، تو وہ تورات کے اندر جو حکم گراں قدر مشکل ہوتا اس میں تبدیلیاں بھی کر دیتے، اور یہ تو اللہ کے کلام کو بدلنے والی بات تھی اپنے جگہ سے، حالانکہ وہ اس بات کو سمجھتے بھی تھے۔ اس پر تنبیہ فرمایا۔ پھر جب یہ لوگ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، اور جب اپنے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں تو اصل بات یہ تھی کہ بعض منافق یہودی تھے جو مسلمانوں کو یہ ظاہر کر رہے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو پھر وہ باتوں میں یہ کہہ دیتے تھے کہ تورات میں آپ کے نبی کی فلاں نشانیاں موجود ہیں، یہ باتیں کہہ دیتے تھے۔ تورات سے متعلق آخری نبی کی پیشنگیاں موجود تھیں اس میں۔ تو پھر جو دوسرے یہودی تھے چالاک قسم کے یا جو بہت سخت تھے، وہ ان یہودیوں کو ٹوکتے تھے کہ بھائی آپ اس طرح راز کی باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو؟ کل کو قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف حجت کھڑا کریں گے کہ بھائی تورات میں آخری نبی کی پیشنگیاں موجود تھی، تم ایمان نہیں لائے۔ لہذا وہ یہودی ان منافق یہودیوں کو سمجھاتے تھے۔ اللہ نے تنبیہ کیا کہ تم جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہو کہ یہ بتاؤ یہ بات نہ بتاؤ، کیا اللہ کو ان باتوں کی خبر نہیں ہے؟ اللہ ساری باتوں سے باخبر ہے اور اس کے علم میں ہے۔ تو ان کو اس کام سے بھی منع کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ کو پوشیدہ باتوں کا بھی علم ہے،
جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو وہ ان کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اور کچھ جاہل قسم کے یہودی ہیں جن کو کتاب تورات کا علم بھی نہیں تھا، وہ ان کو بھی یہ لوگ ورغلا رہے تھے۔ علماء، یہودی علماء ان کو مختلف قسم کی باتوں میں لگا کے امیدیں دلوا کر تاکہ ان کو راہ راست سے ہٹائیں، ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور آگے ان کو ہلاکت کا ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ان تمام واقعات اور معجزات کے بعد قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، گویا کہ پتھر، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بعض پتھر وہ ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وہاں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر ان میں سے، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں آپ خود، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہاں سے بھی پانی نکل جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، پتھروں کی تیسری قسم وہ ہے، لَمَا يَهْبِطُ، جو گر جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ تمام چیزوں کے ہر چیز کے اندر ایک جان موجود ہے، خواہ بظاہر وہ ہمیں بے جان نظر آ رہا ہے مگر اس کے اندر ایک خاص حص ہے جو انسان محسوس نہیں کرتا، اللہ اس سے باخبر ہے۔ بلکہ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ درختوں میں بھی، پتوں میں بھی، سبزیوں میں بھی ایک قسم کی جان ہوتی ہے، وہ مرجھا جاتے ہیں، کھلتے ہیں۔ تو اس بات کو قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ صرف سبزیاں نہیں بلکہ پتھروں میں بھی، لوہے میں بھی ایک حص ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ میں ہے کہ دنیا کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے اس بات سے جو تم کرتے ہو۔ آگے اسی بات کا تذکرہ کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو بتاتا ہے اور وہ پھر اللہ کی تورات کے اندر تحریف کرتے تھے۔ افتطمعون، کیا تم اس امید میں اطمینان میں ہو کہ ان یؤمنوا لکم، یہ لوگ سمجھتے تھے کچھ دن ہمیں آگ میں جانا بھی پڑا تو کچھ دن جائیں گے پھر اللہ ہمیں جنت ڈال دیں گے، ایسی خوش فہمیوں میں ڈالتے تھے اپنی عوام کو۔ کیا تم اس طمع میں ہو کہ انہوں نے ایمان لایا تجھ پر، وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت وہ ہے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں، بعد اس کے کہ ما عقلوہ، اس کو سمجھتے ہیں، وہم یعلمون، اور اس کو جانتے بھی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ یہودی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، مگر وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تنہائی میں، قالوا، کہتے ہیں یہ یہودی جو پڑھے لکھے یہودی ان منافق یہودیوں سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان مسلمانوں کو وہ چیزیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولے ہیں، جو راز، وہ ان کو کیوں بتاتے ہو؟ تاکہ لیحاجوکم بہ عند ربکم، کل قیامت کے دن یہ لوگ دلیل کے طور پہ اللہ کے سامنے یہ بات پیش کر دے کہ جی تورات میں نبی علیہ السلام کی آخری نشانیاں موجود تھی اور یہ اس پہ ایمان نہیں لائے، ایسی باتیں نہ بتایا کرو۔ جبکہ افلا تعقلون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں سمجھتے ہو، سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ اولا یعلمون، کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون، اللہ اس بات کا علم بھی رکھتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، یا جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ دونوں باتوں کو جانتے ہیں۔ ومنہم، ان میں سے ایک جماعت یہودیوں کی گروہ یہ تھا، امیون، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لا یعلمون الکتاب، کتاب یعنی تورات کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر ان کی ایک امیدیں اور آرزویں تھی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ بس اپنے انہی کہانیوں میں، امیدوں میں، خیالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے پھر ان لوگوں کی تردید آئی ہے جو اپنے ہاتھ سے تورات میں تحریف کرتے ہیں، لوگوں کی خاطر مسئلے تبدیل کر دیتے ہیں، کسی کی جا، کسی کے منصب یا پیسے کی خاطر
اس وقت کچھ اس قسم کے بھی لوگ تھے جو کسی سے کوئی لے کے تورات کا حکم کچھ تھا، انہوں نے کچھ اور بتا دیا، ان کی بھی تردید ہے جو تورات میں رد و بدل کرتے تھے۔ تو یہ دیکھو یہ ساری قسم کی خرابیاں، ان کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں موجود ہیں۔ تو یہ انہی کے حالات آیت نمبر 144 تک آگے سیقول دوسرا پارے تک یہ چلے گا، کیونکہ یہ بہت لمبی صورت ہے۔ اللہ قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اس مبارک کلام کا صحیح فہم نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا کلیہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مرحومین یا اللہ جتنے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اے اللہ ان کی کامل بخشش فرما دے، درجات کو بلند فرما۔ ہمیں بھی اے رب کریم موت سے قبل اس کی کامل تیاری نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔